अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो इंतहाई अहम और इंतहाई हसास मौजू है, क्योंकि जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो अंडर स्ट्रेन इंतहाई डेंस माशरा है। जिस मुल्क में इकोनॉमिकल क्राइसिस हों, पॉलिटिकल क्राइसिस हों और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हो, वहाँ का माहौल डेंस हो जाना एक कुदरती और फितरी अमल है। अब ऐसी सूरत में, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ इंसान रह रहे हों, उनका अंडर प्रेशर होना, मेंटल स्ट्रेस के में आना और मेंटली एंजाइटी, नौजिया का शिकार होना, ये एक फितरी अमल है। और वैसे भी आज के दौर में, पुरआशोब दौर में, हर तरफ एक मसाइल का एक तूफ़ान है। बहरहाल रहना इसी तूफ़ान में है, तो फिर आज मैं आपको वो टेक्निक्स बताता हूँ, वो तरीक़े बताता हूँ जो हमें मुख्तलिफ़ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ से गाइडलाइन मिलती है और हम उसके ज़रिए अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ज़हनों और क़ल्बों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही मौजूद है। दूसरा ये है कि कुछ टेक्निक्स हमें ऐसी मिलती हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। मसलन ये कि ऑक्यूपंक्चर थेरेपी, ऑक्यूप्रेशर थेरेपी और वो तमाम तरीक़े, साइकोथेरेपी, वो तमाम चीज़ें जो इंसान को इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल सकती हैं। सारी दुनिया में डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड की बात कर रहे हैं और अंडर प्रेशर होने की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप अंडर प्रेशर ना आए। अब देखिए कि एक इंसान को अगर डॉक्टर एक मरीज़ को ये बता देता है कि तुम्हारी मैलिग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, ये आपका कैंसर कंफर्म हो गया है, तो जैसे ही वो ये ख़बर सुनता है आधा मर चुका होता है। और वही इंसान जी सकता है जो ज़िंदगी में मौत से लड़ने की सलाहियत रखता हो। अब अगर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और तमाम मीडिया से ये बात बावर करा दी जाए कि जिसको कोविड का इन्फेक्शन हो गया वो गया, अगर ये अंदाज़े फ़िक्र अख्तियार किया जाएगा तो वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अल्लाह ताला के फ़ैसले भी इंसान पर उसी तरह आते हैं जो कुछ वो अल्लाह से गुमान रखता है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर प्रेशर को इतना रिलीज़ कर दिया जाए, ये कह दिया जाए कि साहब ये कोविड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये मर्ज़ एग्जिस्ट करता है, अपने आप को और अपने प्यारों को इससे बचाना है। अब आ जाते हैं हम असल मौजू की तरफ कि आप अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से किस तरह महफूज रख सकते हैं। तो आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, मैं साथ साथ ये बता रहा था कि बेशुमार डॉक्टर्स और हर जगह वो ये बता रहे हैं कि आप देखें, कोविड से डरे नहीं, कोविड से लड़ना है, कोविड से डरना नहीं है, और कोविड जो है वो उस समय अपने आप को संभालना है, मेंटल प्रेशर नहीं लेके आना है, वरना आपकी इम्यूनिटी लूज़ हो जाएगी, आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आप इस कंडीशन में फ़ाइट नहीं कर सकेंगे और आप उस क्रिटिकल कंडीशन में चले जाएंगे जहां आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जहां आपको लंग्स के प्रॉब्लम आएंगे और देखते ही देखते आप मर जाएंगे। इस वक्त अस्पतालों में ये सिचुएशन है कि एक ही वार्ड में 3-3, 4-4 पेशेंट्स को रखे हुए हैं। एक पेशेंट्स को ये ख़बर आई कि आज इसका इंतकाल हो गया, सुबह दोपहर को ख़बर आई एक और हो गया, शाम को ख़बर आई एक और हो गया, तो जो चौथा पेशेंट है वो उस खबर से ही मर जाता है, जिसको बल्कि डॉक्टर्स अब इतने बेहिस हो गए हैं कि वो कहते हैं भाई आज तो TDS हो गया, थ्राइस अ डे, 3 निकल गए। लेकिन अपने सबसे पहले अपने मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद उन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको उस प्रेशर से बग़ैर किसी मेडिकेशन के निकाल लें। तो आज मैं आपको वो तरीक़ाकार बताने वाला हूँ जिसमें आप तमाम किस्म के प्रेशर्स को बग़ैर मेडिसिन के अपने आप को उन प्रेशर से, नौजिया की कंडीशन से, एंजाइटी से निकाल सकते हैं। वो क्या तरीक़ा है कि यहाँ पर हम इस वक्त ऑक्यूपंक्चर के एक पॉइंट Li4 का जिक्र करेंगे, लंग्स 4।
جو کہ انرجیسک پوائنٹ بھی ہے اور جو ریفلیکسولوجی میں ایک خاص اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس پوائنٹس کو کیسے ہائی لائٹ کریں گے اور اس پوائنٹ کو کیسے پریشرائز کریں گے کہ ہم بغیر کسی میڈیکیشن کے اپنے سٹریس کو ود ان اے منٹ اور میکسیمم 3 منٹ ریلیز کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں فنگرز کو، یہ آپ کا بگ کرسٹ ہے، اس بگ کرسٹ کو اگر، کیونکہ ہر شخص کی باڈی کے سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے بگ کرسٹ کو یہاں پر رکھیں اور جہاں یہ نقطہ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر یہ آسانی کے ساتھ آپ کو ختم ہوتا ہے آپ کا تھم، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو آپ نے پریشرائز کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، اگر دونوں انگلیوں کو ملا لیں تو یہاں یہ ابھرا ہوا حصہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو آپ نے کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں، جس طرح طب قدیم میں امراض کی بنیاد سوء مزاج ہے، یعنی آب و ہوا اور آگ و خاک کے جو مزاج ہیں، عام زبان میں ہوا، پانی، مٹی، جو سرد و تر، گرم و خشک، یعنی سرد، تر، گرم اور خشک، 4 قسم کے مزاج۔ طب قدیم میں اس چیز کو مرکز بتایا گیا ہے۔ اسی طرح چائنیز آکیوپنکچر تھراپی میں چی یعنی وہ باڈی انرجی جو باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہے، آپ کے ہر سسٹم سے میں سرکولیٹ کرتی ہے، اگر اس کا بیلنس ڈسٹرب ہو تو وہ سسٹم یا پورا باڈی اس سے مرض کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم چائنیز ٹیکنیک سے اسی انرجی کو نارملائز اور بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے 14 چینل اور بے شمار پوائنٹس ہیں، اس تفصیل میں جانے کا ابھی موقع نہیں ہے، پھر کسی وقت آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیں گے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف LI4 کی، لنگز 4، جس کو اسٹیمولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 انگلیاں اپنے پام کے نیچے رکھیں اور یہ پریشر، یہ انگوٹھے کا پریشر اس پر دیں اور کلاک وائز ڈائریکشن میں اس کو روٹیٹ کریں۔ کلاک وائز ڈائریکشن میں اس کو روٹیٹ کرنے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اگر اس پر آپ پریشر دے کے دیکھیں اور وہ سیویئر پین جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو یہ ڈائگنوسٹک پوائنٹ بھی ہے۔ اس کے ذریعے آپ پیشنٹس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ وہ کس گریڈ میں انڈر پریشر ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اس کو جب آپ کلاک وائز ڈائریکشن میں، یہ دیکھیے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کلاک وائز ڈائریکشن میں اس کو روٹیٹ کرنا ہے، جس طرح گھڑی روٹیٹ کرتی ہے۔ اب اس کو روٹیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر 3 فنگر رکھیں تاکہ اس کو میکینیکل پریشر مل سکے، اور اس طرح آپ اس پوائنٹ کو جو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے اس کو تھمز کے ذریعے اس طرح روٹیٹ کریں کہ یہ کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیشن ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کسی مریض پر بھی کر سکتے ہیں اور مریض خود بھی اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو جس وقت پریشر دے رہے ہوں اس وقت پیشنٹس کو یہ انسٹرکشن دیں کہ وہ ڈیپ انہیلنگ کریں۔ اس کا طریقہ آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ تو جس وقت مریض انہیلنگ کر رہا ہے تو اس وقت آپ نے اس کو روٹیشن دینی ہے، اور جب وہ ایکسہیلنگ کر رہا ہے اس وقت اپنے تھم کو سٹاپ کرنا ہے، یعنی جب آپ سانس لیں گے تو اس وقت اس کو روٹیٹ کرنا ہے، جب سانس باہر نکالیں گے تو اس وقت اس کی روٹیشن کو سٹاپ کرنا ہے۔ میکسیمم ود ان 3 منٹس آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا پریشر ریلیز ہو رہا ہے، اور اب جب ذہن کو سکون ملے گا تو آپ پر تھوڑا سا نیند کا غلبہ بھی آئے گا۔ ہماری پریکٹس یہی ہے، ہماری ریسرچ بھی یہی ہے کہ مریض یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نیند آ رہی ہے، وہ اصل میں نیند نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کا مینٹل پریشر جو شاید وہ کئی دن سے نہیں سو سکا اس پریشر کی وجہ سے، اس پریشر کو جب آپ ریلیز کر دیتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے اور مجھے نیند کا تھوڑا سا غلبہ ہو رہا ہے۔ تو یہی وہ ٹیکنیک ہے جس کو آج میں وضاحت سے آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ اس ٹیکنیک کو استعمال آپ مختلف امراض میں کر سکتے ہیں، اور جہاں بھی ہم
پریشر میں آ رہے ہیں، جہاں بھی ہم پریشر میں آ رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم انڈر سٹریس ہیں اور اس سٹریس کو ریلیز کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ پریشر ریلیز نہیں کیا گیا تو آپ کی وہ تمام میڈیسن بیکار ہو جائیں گی، چاہے کسی بھی سسٹم سے ان کو لیا جائے، کسی بھی سورس سے وہ بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ریزن موجود ہے، بیماری کا ریزن موجود ہے۔ تو بیماری جو ہے، آپ ٹرنکولائزر دے دیں، ہیڈ ایک ہو رہا ہے جی، ہیڈ ایک کا جب تک آپ ریزن ڈائگنوس نہیں کریں گے کہ کیوں ہو رہا ہے، ہیڈ ایک از ناٹ دا ڈیزیز، ٹیمپریچر از ناٹ دا ڈیزیز، کف از ناٹ دا ڈیزیز، دیز آر دا سمپٹمس، دیز آر دا سائن وچ لیڈ یو کہ آپ کس بیماری میں متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو پریشر ہے وہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا ہوگا تو آپ کا جی آئی ٹی، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک متاثر ہوگا۔ اگر آپ ایستھمک پیشنٹس ہیں تو آپ پر بار بار اٹیک ہوں گے۔ اگر آپ جو ہیں وہ نوزیا اور انسومنیا کا شکار ہیں تو وہ بھی کنٹینیو رہے گا، چاہے آپ کتنی میڈیسن استعمال کر لیں۔ میڈیسن کا وقتی اثر جو ہے وہ آپ کے وقتی طور پہ جب تک، یعنی ٹرنکولائزر جب ہم دیتے ہیں تو اس کا کیا فنکشن ہے، وہ آپ کے پین کا اور برین کا کنیکشن جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، وہ امپلسز برین تک جانے ہی نہیں دیتا۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا پین جو ہے وہ ختم ہو گیا، پین اپنی جگہ اسی طرح موجود ہے، بلکہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اور وقتوں میں اس میں اضافہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کا ٹرنکولائزر بھی بیکار ہو جائے، پھر آپ کو ڈبل ڈوز دینا پڑے گا، ڈبل اسٹرین دینا پڑے گا، اس کے بعد اسٹرانگ میڈیسن دینی پڑے گی، اس سے زیادہ اسٹرانگ انالجیسس۔ تو دس از ناٹ دا سولوشن۔ آپ اس کی ڈائگنوسس کریں، پراپر ڈائگنوسس کریں کہ پرابلم کہاں پر ہو رہا ہے۔ اگر آپ ڈائگنوسس کرنے میں کامیاب ہوگا تو ٹریٹمنٹ از ناٹ دا پرابلم۔ If you have a correct proper diagnosis تو treatment is not the problem. You can easily treat it. لیکن اگر آپ کی ڈائگنوسس ہی درست نہیں ہے تو آپ اپنے پیشنٹ کو کس طرح ٹریٹ کر سکیں گے؟ تو یہ آج میں نے آپ کو کی پوائنٹ بتایا LI4 کا، جس میں آپ پیشنٹ کو وداؤٹ میڈیکیشن انسٹنٹلی ریلیز کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اس کا بلڈ پریشر انسٹنٹلی ریلیو کر سکتے ہیں، آپ اس کا شوگر لیول ود ان 3 to 5 منٹس ریلیز کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو برونکائٹس کا اٹیک ہوا ہے، اسے ڈسنیا کی کنڈیشن ہے تو ریلیز کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔